افغانستان کے بارے میں ایک ضرب المثل مشہور ہے: اللہ آپ کو کوبرا سانپ کے زہر، شیر کے دانتوں اور افغان کے انتقام سے بچائے۔ ایک امریکی کانگریس مین نے تحریر کیا کہ امریکہ نے قومی مفاد میں 15 سال میں ہزاروں افغان قتل کیے، کئی بلین ڈالر خرچ کیے، مگر اس کا مشن ناکام ہوا اور مقاصد حاصل نہ ہوئے۔ افغانستان ایک بند ملک ہے جو روس، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان، ایران اور پاکستان کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ پشتونولی افغانستان کی قدیم روایت ہے۔ عزت، مہمان نوازی اور انتقام اس کے بنیادی اصول ہیں۔ افغانستان میں پشتونوں کی آبادی زیادہ ہے، جو افغان پاکستان سرحد کے آر پار پھیلی ہوئی ہے۔ دوسرے نمبر پر ازبک اور تاجک ہیں۔ برطانیہ اپنے سامراجی دور میں افغانستان کو فتح نہ کر سکا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم چرچل نے کہا تھا کہ افغانستان میں جنگ سرمایہ کا ضیاع اور رسوائی کا باعث ہے۔ 1979 میں روس نے افغانستان پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اپنی افواج افغانستان میں داخل کر دیں۔ یہ امریکہ اور روس کے درمیان سرد جنگ کا زمانہ تھا۔ روس کی مہم جوئی سے امریکہ کو سنہری موقع مل گیا اور اس نے افغانستان کو روس کا ویتنام بنانے کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ پاکستان کے آمر جنرل ضیاء الحق اور خفیہ ایجنسی ISI نے افغان جہاد کے لیے امریکہ سے اتحاد کر لیا۔ دنیا کے کئی ممالک خصوصی طور پر سعودی عرب نے افغان جہاد کی مالی معاونت کی۔ 1980 اور 1991 کے دوران امریکہ نے $5 بلین کا اسلحہ افغان مجاہدین کو سپلائی کیا۔ شدید لوکل مزاحمت کی بنا پر روس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ افغان جہاد کے دوران پاکستانی فوج کے غیر معمولی کردار کی وجہ سے پاکستان کو دور رس نقصانات کا متحمل ہونا پڑا۔ آمر جرنیل نے اپنے اقتدار کے لیے پاکستان کو نسل در نسل دہشت گردی کی آگ میں جھونک دیا۔ امریکہ نے روس کو شکست دینے کے بعد افغانستان کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی۔ افغانستان کا نظم و نسق اور امن و امان برباد ہو کر رہ گیا۔ مجاہدین اور وار لارڈز اقتدار کی خاطر ایک دوسرے سے برسرے پیکار ہونے لگے۔ اغوا، بھتہ خوری، زنا بالجبر اور قتل و غارت گری کی وارداتیں عام ہونے لگیں۔ افغان عوام کے لیے عزت سے رہنا جینا محال ہو گیا۔ ان حالات میں ملا عمر نے طلباء کے ایک گروپ کے ساتھ جہاد کا آغاز کیا اور افغانستان کا امن بحال کرنے کا فیصلہ کیا۔ طالبان کی سادگی اور ایمانی جذبے سے متاثر ہو کر افغان عوام نے ان سے تعاون کیا۔ ملا عمر کی قیادت میں طالبان کابل پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے افغانستان میں امن بحال کر دیا۔ امریکہ اور مغربی ممالک طالبان کی مقبولیت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ملا عمر نے اسلام اور پشتون نیشنلزم کو بطور ہتھیار استعمال کیا اور اپنے مثالی کردار سے افغان عوام کے دل جیت لیے۔ طالبان اگر مفکر اسلام علامہ اقبال کے اسلامی تصور کے مطابق اجتہاد کر کے طرز حکمرانی کو زمانے کے نئے تقاضوں کے ساتھ جوڑتے تو دنیا ان کو تسلیم کر لیتی، مگر انہوں نے اپنی فقہ پر عمل کر کے کچھ ایسے انتہا پسندانہ اقدامات اٹھائے جو جدید دنیا کو پسند نہ آئے۔ القاعدہ کے لیڈر اسامہ بن لادن، جس نے افغان جہاد میں مرکزی کردار ادا کیا تھا اور امریکہ کا لاڈلا تھا، طالبان حکومت کا اتحادی اور مہمان تھا۔ 9/11 کے سانحے کے بعد امریکہ نے اسامہ بن لادن کو افغانستان سے نکالنے کا مطالبہ کیا، جسے ملا عمر نے مسترد کر دیا۔ امریکہ نے 2001 کے آخر میں نیٹو کے تعاون سے افغانستان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان پر آمر جرنیل پرویز مشرف حکمران تھا۔ اس نے اپنے اقتدار کے لیے قومی مفاد کے برعکس امریکہ کی غیر معمولی شرائط پر دہشت گردی کے خلاف جنگ کا فرنٹ لائن اتحادی بننا قبول کر لیا۔ امریکہ نے افغانستان پر شدید بمباری کی۔ طالبان پسپا ہو کر کابل سے فرار ہو گئے۔ امریکہ نے پشتون قومیت کو نظر انداز کر کے افغانستان پر غیر پشتون افغانیوں، شمالی اتحاد، تاجک
ازبک کی حکومت قائم کر دی، البتہ حکومت کا سربراہ پشتون حامد کرزئی کو نامزد کیا، جس کا پشتون علاقوں میں کوئی اثر و رسوخ نہیں تھا۔ امریکی سرپرستی میں قائم کی گئی مخلوط افغان حکومت امن کے قیام اور بنیادی سہولتوں کی فراہمی میں ناکام رہی۔ افغانستان کے پشتون علاقوں کے افغان احساس محرومی کا شکار ہو گئے اور وہ پشتون طالبان سے تعاون کرنے لگے۔ افغان طالبان کی کامیابیوں سے متاثر ہو کر پاکستانی طالبان نے بھی الگ تنظیم بنا لی۔ افغانستان میں القاعدہ، افغان طالبان، داعش اور پاکستان طالبان اپنے اپنے مقاصد کی خاطر افغان حکومت کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے۔ امریکہ افغانستان میں جنگ ہار چکا ہے اور اب واپس جا رہا ہے۔ امریکہ نے افغانستان میں بھارت کے اثر و رسوخ کو بڑھایا اور پاکستان کی مشرقی اور مغربی دونوں سرحدیں غیر محفوظ ہو گئیں۔ تحریک انصاف کی حکومت نے افغانستان کے مسئلے پر خصوصی توجہ دی اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے امریکی دورے سے پہلے افغانستان کا دورہ کیا تھا تاکہ زمینی حقائق کے بارے میں پوری معلومات حاصل کی جا سکیں۔ امریکہ افغانستان سے نکلنے کا فیصلہ کر چکا تھا، البتہ اس کی خواہش ہے کہ امریکی فوجی انخلاء سے پہلے افغانستان میں امن و استحکام آ جائے، جو افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ گزشتہ حکومت کے دوران پاک امریکہ تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے تھے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے امریکہ میں امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو، جو ٹرمپ دور کے سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے، اور قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن سے ملاقاتیں کی تھیں، جن کو مثبت اور خوشگوار قرار دیا جا رہا تھا۔ وزیر خارجہ پر امید تھے کہ پاک امریکہ تعلقات میں تناؤ ختم ہو جائے گا اور دونوں ممالک مشترکہ مقاصد کے لیے پیش قدمی کریں گے۔ امریکی اہلکاروں نے پاکستان پر زور دیا کہ افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لایا جائے۔ پاکستان کو امریکہ کے علاوہ روس، چین اور ایران کو اعتماد میں لے کر افغان مسئلے کا حل تلاش کرنا تھا۔ نئی حکومت اگر عوامی سطح پر وفود کے تبادلے کر کے افغان عوام کے دل جیتنے کی کوشش کرے تو دور رس نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ پاکستان نے امریکہ کے کہنے پر مذاکرات بھی کروا دیے اور اب امریکہ افغانستان کا چھوڑ کر بھی جا رہا ہے، لیکن امریکہ پاکستان سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ وہ ہمیں اپنی ملٹری بیسز دیں تاکہ ہم یہاں سے کارروائی کریں، یہاں سے ڈرون اٹیک کریں، فضائی حملے کریں افغانستان میں جو موجود دہشت گرد گروپ ہیں جو ایکچولی طالبان ہی ہیں۔ تو امریکہ یہ چاہتا ہے، لیکن پاکستان نے کسی بھی فضائی حملے کے لیے یا کسی بھی ڈرون حملے کے لیے امریکہ کو اپنی بیسز دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اب امریکہ یہاں سے جا رہا ہے۔ پاکستان کے انکار کے بعد اب امریکہ یہاں پہ کسی قسم کی کارروائی بھی نہیں کر سکتا۔ امریکی انخلاء کا مطلب ہے کہ امریکہ پوری طرح افغانستان سے جنگ ہار کر یہاں سے جا رہا ہے۔ تاریخ میں، انسانی تاریخ میں اور آج بھی افغانستان دنیا کی وہ واحد سرزمین ہے جسے آج تک کوئی فتح نہیں کر سکا۔ امریکہ دنیا کی عالمی سپر پاور، انہوں نے ایک کمزور سے ملک، ایک غریب سے ملک افغانستان پر حملہ کیا اور اپنی ٹیکنالوجی سے اس پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا اور اسی مشن سے وہ افغانستان میں داخل ہوئے، لیکن آج ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی یہ جنگ ہار کر واپس جا رہے ہیں۔ نہ انہیں افغانستان کی سرزمین کا ایک ٹکڑا ملا اور نہ ہی انہیں افغانستان کی سرزمین سے کوئی قدرتی وسائل سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا۔ وہ بھاری بندوقوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا کر افغانستان میں داخل ہوئے تھے اور اب تھک ہار کر وہی بندوقیں اپنے کندھوں پہ رکھ کر یہاں سے واپس جا رہے ہیں۔ یہ ہے مختصراً افغانستان کی کہانی اور افغانستان کی تاریخ، افغانستان کی ہسٹری، جسے آنے والی نسلوں کو ضرور پڑھنا چاہیے کیونکہ اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔